وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے دوران قرآن کا جو حصہ پڑھنا ہے قیام میں، وہ کہیں سے دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ نہ قرآن کے مصحف کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، یعنی قرآنی فزیکل کاپی جو ہوتی ہے مصحف، اس کو ہاتھ میں لے کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو سامنے سٹینڈ پہ رکھا ہو تب بھی دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح موبائل وغیرہ سے یا کسی اور ایپ سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ باہر سے دیکھ کے پڑھنے کا مطلب ہے تلقین، تو باہر رابطہ ہونا، نماز والے کا نماز کے باہر کسی چیز سے رابطہ ہونا، کلام، ڈسکشن، کوئی چیز وہاں سے سننا، سیکھنا، دیکھنا، یہ گویا تکبیر تحریمہ کے خلاف ہے۔ تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ میں پوری دنیا کے تمام امور سے اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوں، پیچھے پھینک رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، اسی لیے تحریم کے معنی حرام کرنا، اور اب میرا کل تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی باہر سے سلام کرے اور آپ اس کا جواب دے دیں وعلیکم السلام، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے باہر سے آپ کو بتایا کہ آیت میں یہ غلطی تھی اور اس نے آپ کی آگے سے اصلاح کر دی، مثلا جہاں سے آپ بھولے تھے اس کے آگے کا حصہ اس نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ آپ مثلا سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہوئے بھول گئے، قد افلح من زکاہا ہے کہ تزکا ہے، سہو ہو گیا تو غلط پڑھا، تو پیچھے کوئی تھا جس نے سن لیا، وہ اپنا کام وام کرتے ہوئے کسی کو آواز آ گئی، والدہ تھیں، والد تھے، بھائی بہن میں سے کوئی، وہ آپ کے ساتھ جماعت میں تو شریک نہیں ہے، جماعت میں ہوتے اور وہ کرتے تو چونکہ جماعت کا حصہ ہے ایک ہی، تب تو ٹھیک ہوتا، لیکن باہر سے انہوں نے کیا، وہ نماز میں نہیں تھے اور آپ نے وہ لقمہ ان سے لے لیا، یعنی انہوں نے جو آپ کو سمجھائی بات، آپ نے اس کی بیس پر آگے کی تلاوت کی، تو آپ کی نماز اس سے بھی فاسد ہو جاتی۔ اب یہ کہ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ گویا باہر سے آپ کنیکٹڈ ہیں اور تلقین وہاں سے لے رہے ہیں، وہاں سے انسٹرکشن اور ہدایات لے رہے ہیں، اس لیے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مصحف میں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور صفحہ پلٹنا پڑے گا تو پلٹیں گے ہاتھ سے، یہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر ایک رکن میں 3 مرتبہ وقفے وقفے سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو نماز کے منافی ہے، یا ایک ہی کام اتنا لمبا کیا جائے، اتنی دیر تک کیا جائے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں لگتا، نماز میں ہوتا تو ایسا نہ کر رہا ہوتا، تب بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بہرحال مصحف کو یا کسی ایپ کو یا کسی فون، کسی اور گیجٹ کو ہاتھ میں لے کر، ٹیبلٹس وغیرہ کو، نماز پڑھنا یعنی اس کو ہاتھ میں لے کے نماز پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک بعض ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے، امام احمد وغیرہ کے مصحف کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا، اس لیے آپ کو حرم میں لوگ قرآن لیے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی فقہ کی رائے ہے، ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور فتنہ اور خطرہ ہے، وہ یہ کہ اس طرح آدمی کبھی قرآن پڑھے گا نہیں اور یاد نہیں کرے گا، اس کو ضرورت کیا، دیکھ کے پڑھتا رہے گا۔ اس طرح ایک کلچر بن گیا ہے کہ لوگ حفظ نہیں کرتے، صورتیں نئی یاد نہیں کرتے، دیکھ کے پڑھ لیں گے، ضرورت کیا ہے۔ اسی طرح رمضان میں بھی حرمین کے علاوہ، اب تو حرمین میں بھی کمپلیٹ نہیں ہونے لگا قرآن، اور علاقوں میں بھی کہیں سعودی عرب وغیرہ میں اور کچھ ممالک میں بہت کم مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر رمضان میں پوری تلاوی میں تلاوت کی جاتی ہو، یعنی قرآن کور ٹو کور مکمل کیا جاتا ہو۔ یہ سنت موقدہ چھوٹ گئی ان کے ہاں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو یاد کیوں کریں، جب یاد نہیں ہے تو اس کو پڑھیں گے کیسے، بہت ٹائم لگے گا، اس فلو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، غلطی ہوگی۔ تو اب یہ سلسلہ اس طرح قرآن جیسا کہ قیامت کے قریب روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں، کہ اٹھا لیا جائے گا، تو اسی طرح سے اٹھ جائے گا، ذہنوں سے محو ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسی حرکتوں کو اگر تو وہ جائز ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، سب کے نزدیک جائز ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ افضل بہرحال خود قرآن پڑھنا ہے، اور وہی اصل قرآن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس طرح 1400 سال سے امت کا طریقہ یہی رہا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو نہیں نکالنا چاہیے، بڑوں کا جو طریقہ ہے اسی پہ رہنا چاہیے۔
اللہ سمجھ عطا فرمائے.